إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 26ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں جو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن کر 13 سال ہو گئے، اور 13 نبوت کے آخری سال میں جب حج کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینے کے لوگ آئے جنہوں نے 3 سال پہلے وہاں اسلام قبول کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی محنتیں رنگ لانے لگی، اور محنتوں کی وجہ سے الحمدللہ اور بے شک اللہ عز و جل کی ہدایت کی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب جتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا وہ بہت طاقتور لوگ تھے، وہ بہت خوددار لوگ تھے، وہ فائنینشلی مضبوط لوگ تھے، ان کے دل میں ایمان کی محبت اللہ عز و جل نے ڈال دی تھی۔ وہی ایمان کی محبت کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ابھی اور مزید دن مکے میں رہنے دیا جائے، کیونکہ جو اذیتیں جو تکلیفیں مسلمانوں کو دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا ایمان خطرے میں ہو سکتا ہے، یا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی تعلیم حاصل کرنے میں پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یا اس کی وجہ سے اسلام کی دعوت جو مکے کے علاوہ دنیا کے دیگر علاقوں میں دینا ہے اور تمام دینوں پر اس دین کو غالب کرنے کا کام ہے، اس کام میں رکاوٹ نہ آنے پائے۔ لہذا اسی مقصد سے اور اسی دین اسلام کی محبت کی وجہ سے انصار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 نبوت کے حج کے مہینے میں آ کر اطلاع دی، بس اب ہم تیار ہیں، ہم تمام تیاری کر چکے ہیں، ذہنی طور پر ہم تیار ہیں، فائنینشیل لیول پر ہم تیار ہیں، اکنامیکل لیول پر ہم تیار ہیں، پولیٹیکل لیول پر ہم تیار ہیں، چاہے جو کچھ بھی حالات آ جائیں ہم ہر حالت کا سامنا کریں گے، صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، پلٹ کر یہ لوگ جو سو مدینہ چلے گئے، جو 70 لوگ آئے ہوئے تھے جن میں اکثر مسلمان تھے۔ جب یہ 70 لوگ مدینہ پلٹ کر گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت راحت کی سانس ملی اس وقت جب مدینے کے لوگ یہ بیعت کر کر یہ وعدہ کر کر کہ اب وہ مسلمانوں کو مدینہ میں جگہ دیں گے۔ جب وہ پلٹ کر مدینہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی راحت کی سانس لی، اس اعتبار سے کہ اب تک مسلمانوں پر 13 سال میں جو مشکلیں ڈھائی گئی تھی، جو پریشانیاں ڈھائی گئی تھی، جو ظلم و ستم، ہنسی مذاق، مار پیٹ کا سلسلہ چل رہا تھا، اب وہ سلسلہ ختم ہونے پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت راحت اللہ عز و جل نے دی، اس اعتبار سے کہ یہ قوم ایسی تھی انصار جو بہت طاقتور تھے، جو جنگجو بھی تھے، اگر کوئی مقابلہ کرنے آئے گا ان کا مقابلہ کرنے کی بھی وہ لوگ ایبیلٹی رکھتے تھے۔ مالی اعتبار سے کھجوروں کا کاروبار، کھجور کی کھیتی ان کے پاس تھی، اس اعتبار سے وہ فائنینشیل بھی مضبوط تھے۔ اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی راحت اور خوشی ملی کہ اللہ عز و جل نے ایک جنگجو اور طاقتور اور فائنینشیل مضبوط قوم کو مسلمانوں کا ساتھی بنا دیا، اور اب وہی لوگ مسلمانوں کا اپنا گھر بار سب کچھ دینے تیار ہے تاکہ مسلمان وہاں سیٹل ہو کر، تاکہ مسلمان اپنی زندگی کا آغاز وہاں پر کر کر اسلام حاصل کریں۔ اور دین اسلام میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول جاری تھا، احادیث کو نوٹ کرنے کا جو سلسلہ جاری تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو اللہ عز و جل دے کر بھیجے گئے ہیں یہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کی ہر خطے تک پہنچ جائے۔ انصار نے بہت بڑی قربانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، سلسلہ جاری تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پلٹے۔ مکے میں وہ مسلمان جو اسلام قبول کیے ہوئے تھے 10 سال سے، 12 سال سے یا 13 سال سے غالباً، یا کچھ 1 سال سے یا 2 سال سے، ان تمام کے لیے ذہنی طور پر تیاری کرنی تھی، ان تمام کو اسلام کی محبت مزید ڈالنی تھی، اس اعتبار سے کہ جتنے لوگ مکے میں اسلام قبول کر چکے تھے اب ان سب کو مکہ چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے کہ اب اللہ عز و جل کی طرف سے احکام ہو چکے، اللہ عز و جل کی طرف سے ہجرت ان لوگوں پر فرض کر دی گئی تھی جن کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل کر دیا گیا تھا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ایک اہم پروجیکٹ مکے میں یہ تھا کہ تمام لوگوں کو تیار کیا جائے وہ اپنا گھر چھوڑ کے مدینہ جائے۔ ناظرین کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس طرح آسانی سے آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ مکہ سے مدینہ جانے کا مطلب یہ تھا اپنی جائیداد جو ہے چھوڑ کر چلے جانا، چاہے وہ ہاتھ دوبارہ لگے یا نہ لگے تمہیں جانا پڑے گا۔ اپنا مال جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ چھوڑ کر شاید جانا پڑے گا، جس کو اگر مال لے جا سکے وہ لے جا سکے، لیکن اگر ہجرت کی وجہ سے مشرکین مکہ تمہارا مال تم سے چھین لے تمہیں مال بھی چھوڑ دینا پڑے گا۔ اب تمہاری جو جائیداد ہے، تمہاری جو پراپرٹی ہے، تمہارا جو کاروبار ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے قبیلے ہیں، تمہاری محبتیں ہیں، تمہاری دوستیاں ہیں، تمہاری یادیں ہیں، تمہارا ملک ہے، یہ سب کچھ جس کی محبت تم اپنے سینے میں لگائے بیٹھے ہو، سارے چیزوں کی قربانی تم کو دینا پڑے گا اگر تم اللہ عز و جل کی اطاعت کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت کے ذریعے، اپنی احادیث کے ذریعے ایسی ذہن سازی صحابہ کی کرتے کہ کوئی ایک صحابی بھی انکار نہیں کرتے تھے کہ وہ ہجرت کر نہیں جائیں گے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اپنی نصیحتوں کے ذریعے ان کے جو سو دل کو تیار کرتے کہ وہ ہجرت کے لیے تیار ہو جائے، اور ادھر آسمان سے اللہ عز و جل نے آیت نازل کر دی جس میں واضح طور پہ مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اب تمہیں ہجرت کرنا ہے۔ وہ آیت اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ جس آیت کے نزول کے بعد تمام صحابہ کو ہجرت کی تلقین دی گئی اور انہیں نصیحت کی گئی، یہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یہاں پر اشارہ دیا گیا ہے کہ مکے کی زمین جہاں پر آپ کو دین پر عمل کرنے کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے آپ کے لیے مشرکین مکہ نے تنگ کر دی، آپ کی ایکٹیویٹیز پر روک تھام لگاتے ہیں، تو سنو اللہ عز و جل کی زمین وسیع ہے، اللہ کی زمین وسیع ہے، تم دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جاؤ تاکہ اپنے ایمان کو بچا بھی سکو اور ایمان کی دعوت لوگوں کو دے بھی سکو۔ اسی مقصد سے آیت نازل ہوئی۔ ایک دوسری آیت اور نازل کی اللہ عز و جل نے جس میں کہا گیا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد، کس نے سہا ظلم و ستم؟ 13 سال سے مسلمان جو مکے کے تھے وہ ہر قسم کا ظلم و ستم سہتے، کبھی حضرت عثمان کو بوری میں لپٹ کر دھواں دیا جاتا، کبھی حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر پہاڑیوں پہ لے جایا جاتا، کبھی ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی جو سو سمیہ کو جو سو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا، کبھی جو سو عمار اور ان کے بیٹے کو جو سو پانی میں غوطے دی جاتے، کبھی مصعب بن عمیر کو ان کی ماں نے ان کے گھر سے باہر نکال دیا کہ عرب کی گرمی برداشت نہ ہو سکی، ٹھنڈے ماحول میں رہنے والے تھے جس کی وجہ سے ان کی جسم کی کھال اکھڑ جاتی۔ ناظرین ایسی اذیتیں، یہ تمام اذیتوں پہ صبر کرتے ہوئے، حالانکہ لڑنے کی طاقت صحابہ رکھتے تھے، حالانکہ ہتھیار اپنے پاس رکھتے تھے، اس کے باوجود صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ صبر کرتے چلے جاتے تھے۔ کہا ظلم و ستم کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ کاش وہ علم رکھتے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ عز و جل نے مزید باتیں بھی نازل کی جس میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی اب ہجرت آپ کو کرنا ہے۔ ایک طرف آسمان سے آیتیں نازل ہوتے رہتی، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنی حکمت، اپنی احادیث کے ذریعے نصیحتیں کرتے۔ دوسرا پروجیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا، ایک تو مکے کے لوگوں کو ہجرت کرنے کی ہمت دلانا، دوسرا وہ انصار جو مکے کے لوگوں کو مدینہ لانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، وہ انصار کے لیے ہمت افزائی کرنا، وہ انصار کی ذہن سازی کرنا، وہ انصار کے ایمان کو تیار کرنا، اس اعتبار سے کہ جب یہ لوگ ہجرت کر آنے والے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہجرت کر کے آنا، تمہیں کھانا دینا پڑے گا، تمہیں کپڑا دینا
دینا پڑے گا, تمہیں رہنے کے لیے جگہ دینی پڑے گی, تمہارا جو اس وقت اکنامکل سچویشن ہے وہ کچھ دیر کے لیے ڈسٹرب ہو سکتا ہوگا, تم اپنا مال خرچہ کرو گے تو تمہارے مال میں کمی ہو سکتی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں برکت دے گا. یہ سب کچھ حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہن سازی کرنے کے لیے جو سو انصار کی مدد لیتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے انصار کی بھی جو سو اصلاح کرتے رہتے تھے, اور مہاجر جو ہجرت کرنے کے لیے تیار تھے ان کی بھی اصلاح کرتے تھے. ناظرین, اب زندگی کا ایک اہم موڑ پر آ کے اسلام کی دعوت کھڑی ہو چکی ہے. ایک طرف مسلمان ہیں جو 13 سال سے اسلام کی آغوش میں آ کر اپنا گھر بار, کاروبار, تجارت, بیوی, بچے, جائیداد, ملک, محبت سب کچھ ایک طرف ہے, اور ایک طرف ایک ایسی قوم مدینے کے اندر ہے جس کا تمام اکنامیکل سسٹم مضبوط ہے, جو قوت مند ہے, جو جنگجو ہے, جو جنگ لڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں, جو طاقتور ہے. ایک قوم ہے جو کوئی 10-20 کی تعداد میں نہیں ہے, کہیں 100 کی تعداد میں, جو اب ہجرت کر ٹرانسفر ہونے والی ہے مدینہ کی طرف, اور مدینہ کا اکنامیکل پوزیشن اتنا بھی مضبوط نہیں تھا کہ اتنے 100 لوگوں کو ایک ساتھ سنبھال سکے, لیکن سب کچھ جانتے بوجھتے بھی صحابہ جو انصار میں سے تھے وہ تیار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے. دوسری طرف مہاجروں کا کیا کہنا, مہاجر اپنی زندگی کی ساری پونجی کو, اپنی زندگی کی ساری کمائی کو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر, اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر زندگی کی ساری پونجی کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے. یہ سب کچھ حالات ہجرت کا آغاز ہونے کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا, اب ایک کے بعد ایک دیگر صحابہ ہجرت کا آغاز کرتے ہیں. یہ ہجرت کا آغاز ناظرین کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ جس طرح عام سفر ہمارے پاس ہوتا ہے ویسا نہیں. ایک طرف تو یہ کہ جب سے مشرکین مکہ کو پتہ چل چکا تھا کہ مدینے کے لوگوں نے مسلمانوں کے لیے مدینے کے دروازے کھول دیے ہیں, اور یہ مسلمان 13 سال سے جو ہمارے دینی بنیاد کو ہلا چکے ہیں, گھر گھر اسلام کا چرچا عام کر چکے ہیں, عرب کی ساری پٹی میں اسلام کا چرچا عام کر چکے ہیں, اب وہ لوگ مدینہ جانے والے ہیں. تو جب مشرکین مکہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ لوگ مسلمانوں پر اذیتیں اور بڑھا دیے. کئی غلام جو تھے ان کو زبردستی قید کر رکھ لیا, کئی رشتہ دار جو تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو بھی زبردستی روک کر رکھے تھے. کئی لوگ اگر ہجرت کرنے کی کوشش کرتے تو ان کو راستے سے پکڑ کر لا کے دوبارہ مکے میں بند کر دیا جاتا. مشرکین مکہ کی اذیتیں مزید سخت ہو گئی جب انہیں پتا چلا کہ یثرب یعنی مدینے کے لوگوں نے مسلمانوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے. ناظرین, اس بات کو اس لمحے پہ فکر کریں, ایک طرف مسلمانوں کا ایک گروپ ہے جو اپنی ساری خوشیاں چھوڑنے والا ہے, ایک طرف مسلمانوں کا ایک گروپ ہے جو اپنی ساری خوشیوں کو داؤ پہ لگانے والا ہے. یہ دو گروپ مسلمانوں کے جس کا تذکرہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان. قبول اسلام میں سبقت کرنے والے یعنی مہاجر اور انصار جو مدینے کے ہیں, والذین اتبعوہم باحسان, اور جو کوئی قیامت تک آنے والے لوگوں میں اخلاص کے ساتھ صدق دل کے ساتھ مہاجر اور انصار کے نقش قدم پر چلے گا, رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں, اور جو کہ ان کی اتباع کرے گا وہ بھی اللہ عز و جل سے راضی ہو جائیں گے, اور جو کہ ان کی اتباع کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی بھی ان سے راضی ہو جائے گا. ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنی ساری خوشیاں چھوڑنے والا ہے, ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنی ساری خوشیاں داؤ پہ لگانے والا ہے. ناظرین, سوال کریں آپ اپنے آپ سے, اس لمحے کو فکر کا جو سو لمحہ بنا اپنے لیے, آخر صحابہ نے اپنی خوشیاں کیوں چھوڑنے تیار ہو گئے, آخر مہاجر اپنی خوشیاں کیوں چھوڑنے تیار ہو گئے, آخر انصار اپنی خوشیاں کیوں داؤ پہ لگانے تیار ہو گئے, صرف مجھ تک اور آپ تک اسلام پہنچانے کے لیے. آخر کیا وجہ تھی بیوی بچوں کو چھوڑنے کی, آخر کیا وجہ تھی پراپرٹی کو داؤ پہ لگانے کی, آخر کیا وجہ تھی اپنی کمائی ہوئی پونجی کو داؤ پہ لگانے کی, آخر کیا وجہ تھی اپنے ملک اپنے اسٹیٹ کو چھوڑنے کی, آخر کیا وجہ تھی اپنے ذاتی گھروں کو چھوڑنے کی, آخر کیا وجہ تھی اپنے بچوں کو چھوڑنے کی, آخر کیا وجہ تھی اپنے قبیلوں کو چھوڑنے کی, آخر کیا وجہ تھی اپنی دوستیوں کو قربان کرنے کی. سب کچھ اس لیے نہیں کہ آج میں اور آپ اے سی میں بیٹھ کر آپ سنیں اور میں اے سی میں بیٹھ کر آپ کہوں, صرف اس مقصد کے خاطر چاہے زندگی میں اے سی ملے یا نہ ملے اللہ عز و جل کی رضا کی طرف ہمارے اندر آ جائے, اس کیفیت کے ساتھ اسلام کو سمجھنے والے ہم بن جائیں, اسلام کو پھیلانے والے ہم بن جائیں, اسلام کو سیکھنے والے ہم بن جائیں, اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہم بن جائیں. یہی قربانیوں کا جذبہ دے کر مہاجر اور انصار نے اسلام کا ایسا پیغام ہمارے سامنے رکھ دیا تاکہ سب کچھ اسلام ریڈی میڈ, سب کچھ اسلام عمدہ انداز میں ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا. لیکن اس کے پیچھے جو قربانیاں ہیں یہ سب کچھ
سوچے ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ابھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ابھی ہجرت کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اسپیشل حکم کے لیے رکے ہوئے تھے، اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے آغاز کے لیے اپنا سامان پیک کرتے ہیں اور ہجرت کی تیاری کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی، کیا آپ ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے ہجرت کا حکم دے دیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ ابھی ہجرت مت کریے، میں پسند کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہجرت کریں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا جو خاص آرڈر آنے والا تھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو روک لیا اور یہ کہا تمہیں میرا ساتھی بن کر ہجرت میں چلنا ہے۔ لہذا ابو بکر صدیق نے ہجرت کا اس وقت پلان پوسٹ پون کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے تمام صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا، ایک کے بعد ایک دیگر لوگ اپنا سامان لے کر اپنے گھروں سے نکلتے، لیکن جب گھروں سے نکلنے کی اطلاع ملتی قبیلے والے روک لیتے، کہتے کہاں جاتے ہو؟ کہاں ہجرت کر کے جانا ہے؟ کہاں کیوں جاتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے؟ کہاں تمہاری جائیداد کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ کہاں تمہارا مال لے کر جائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا مال بھی لے کر نہیں جا سکتے، اگر تمہیں جانا ہے تو جس طرح جائیداد چھوڑ کر جاتے ہو اسی طرح اپنا مال بھی چھوڑ کر جانا پڑے گا، جس میں ایک صحابی صہیب رضی اللہ عنہ جو مکہ تشریف لے کر آئے تھے کئی سال پہلے ایک دوسری جگہ سے، زبردست تجارت وہاں کرتے تھے، زبردست بزنس مین وہاں پر تھے اور ڈھیر سارا پیسہ انہوں نے کمایا، جب اپنا سامان لے کر اپنا پیسہ لے کر اپنے اونٹوں پر لاد لیا اور اپنے اونٹوں کو ہکال کر نکالنے لگے، جب اونٹوں کو جا کر لینے لگے تو قریش کے بڑے سرداروں نے جو حضرت صہیب کو پہچانتے تھے رضی اللہ عنہ انہیں روک لیا، کہا صہیب تم جب یہاں آئے تھے مکہ میں غریب ہو کر آئے تھے، فقیر حالت میں تم آئے تھے، لیکن تم نے ہمارے ساتھ تجارت کی، ہمارے ساتھ بزنس کیا، آج اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں زبردست دولت عطا کی اور آج وقت یہ ہے جب تمہیں ہجرت کا حکم ہو چکا، جب تمہیں مدینہ میں گھر مل چکا تو تم سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو، یاد رکھو جس طرح تم مکہ آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، اگر آج مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو قریش کے ساتھ جو بزنس کر پیسہ کمایا ہے وہ سارا پیسہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اگر میں یہ سارا پیسہ چھوڑ دوں کیا تم لوگ مجھے جانے دو گے؟ تو قریش کے لوگوں نے کہا اگر تم پیسہ دے دو گے تمہیں روکنے کی وجہ ہی کیا بنتی ہے؟ صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ بات ہے صہیب کا سارا مال اس نے تمہیں دے دیا ہے، بس مجھے اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے کے لیے اس مکہ شہر کو چھوڑنے کی اجازت دے دو۔ صہیب کا سارا مال لے لیا گیا اور حضرت صہیب سے کہہ دیا اب تم آزاد ہو، نکل پڑو مدینے کی طرف۔ ناظرین اپنی ساری زندگی کی پونجی، اپنی ساری زندگی کی کمائی صرف اللہ عز و جل کی ایک اطاعت کے لیے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے صہیب رضی اللہ عنہ نے قربان کر دی۔ ناظرین آج کیا ہے ہمارے پاس؟ آج کیا ایمان کے جذبے کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں؟ کیا آج مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ نہیں کہ اللہ عز و جل کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے پینٹ کو اپنے ٹخنے کے 1 انچ اوپر رکھے کہ آج 1 انچ پینٹ کے کپڑے کی آپ قربانی دے سکتے، آپ 1 انچ کپڑے کی قربانی دے سکتے؟ کیا اللہ عز و جل کی راہ میں آپ پیسہ لٹانے والے ہیں؟ ناظرین ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے رہیے کہ صحابہ کس طرح اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کیے۔ ان کو اگر پرواہ تھی کہ یہ پرواہ تھی کہ ہم اللہ عز و جل کی اطاعت کس طرح کرتے ہیں، ان کو اگر پرواہ تھی تو اس بات کی پرواہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح کرتے ہیں، ان کو اگر پرواہ تھی تو یہ پرواہ تھی آنے والے دور میں جو مسلمان آنے والے دنیا کے اندر ان تک اسلام کا کیا پیغام پیش کیا جائے، ان کے پاس قربانیوں کا کس طرح جذبہ پیش کیا جائے، ان کے بعد اسلام کی صحیح تعلیم کو کس طرح پیش کی جائے۔ یہی جذبے کی خاطر صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال مشرک مکہ کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد ان کی اجازت ملی۔ یہی نہیں ناظرین، ایک صحابی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چھوٹا سا بچہ اس کو گود میں لے کر وہ لوگ مکے سے نکلے مدینہ ہجرت کرنے جانے کے لیے۔ لیکن جب ہجرت کرنے جانے نکلے تو ابو سلمہ کی بیوی کے گھر والے یعنی ابو سلمہ کے سسرال والے آ گئے اور کہا کہ دیکھو ابو سلمہ تم مسلمان ہو چکے ہو اور ہماری بیٹی کو جو سو مدینہ لے کر جانے کی تم تیاری کرتے ہو، دیکھو اب یہ اولاد جو تمہاری ہے وہ اولاد تو تمہاری ہے لیکن سنو ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کر دینا۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھی ان کو ان کے گھر والوں نے اپنی طرف کھینچ دیا۔ جب
سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف لے لیا تو ان کے گود میں ان کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب وہ بچے کو دیکھا تو ابو سلمہ کے گھر والوں نے یعنی سلمہ کے سسرال والوں نے کہا دیکھو آپ کی بیٹی تھی، آپ نے آپ کی بیٹی کو واپس لے لیا، لیکن آپ کی بیٹی کے گود میں جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ ہمارا خون ہے، وہ ابو سلمہ کا بیٹا ہے، وہ ددیال والوں کا حصے دار بنتا ہے، لہذا آپ ہمارے بچے کو واپس کرو۔ لیکن ماں کا دل نہیں چاہتا اپنے چھوٹے سے بچے کو دے دے، ماں کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے محبت بھری ہے، ماں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، لیکن ددیال والے آتے ہیں ادھر سے بچے کا ایک اور ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہیں، ادھر سے ننیال والے کھینچتے ہیں، ادھر سے ددیال والے کھینچتے ہیں۔ ہجرت کا وہ موقع ناظرین لمحے فکر ہے ہمارے لیے، صحابہ کی قربانیاں ہی نہیں، صحابہ کے معصوم بچوں کی بھی قربانیاں۔ ناظرین یہ ہجرت، یہ قربانیاں معصوم بچوں کی دین اسلام کی سربلندی کے لیے، مستقرات تک دین اسلام پہنچانے کے لیے ان کی قربانیاں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا جو ہجرت کر کے نکل چکے، ایک طرف بیوی پڑی ہے روتے ہوئے، ایسے مظالم ٹوٹ پڑے، ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑی، مال چھین لیا جاتا، اولاد کو چھین لیا جاتا، گھر چھین لیا جاتا، جائیداد چھین لی جاتی، پیسہ چھین لیا جاتا، خوشیاں چھین لی جاتی، صرف کس لیے؟ وہ اللہ عز و جل کے دین کے ماننے والے تھے۔ یہ ایک دشمنی تھی ان کی کہ وہ اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں، اور صحابہ کا برعکس معاملہ یہ تھا، اللہ کے دین کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ آیا، گلے میں تلوار لٹکے اپنے سامان کو لے اپنی اونٹی پر تیار ہوئے، کہا اگر کسی کی ماں نے ایک ایسی اولاد کو جنی ہے جو عمر بن خطاب کو ہجرت کے سفر سے روک سکتا ہے، وہ آئے عمر کی تلوار کا مقابلہ کر سکے۔ مجال نہ ہو سکی کسی کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا راستہ روک سکے۔ کچھ ایسے بھی نکلے شیروں کی طرح، کسی کو مال دے کر نکلنا پڑا، کسی کو اولاد کی قربانی سے نکلنا پڑا، کسی کو جائیداد چھوڑ کر نکلنا پڑا، کسی کو ساری خوشیاں چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ اور بعض صحابہ ایسے تھے جب نکلتے تو بعض مدینہ کے راستے تک پہنچ چکے تھے، لیکن ابو جہل اور دیگر لوگ چالاک اتنے تھے، وہ ایسی پلاننگ کرتے تھے، وہ ایسی سازشیں کرتے تھے کہ مدینے کے راستے سے پلٹا کر بعض صحابہ کو لے کر آتے تھے، یہ کہہ کر کہ تمہارے ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ کر کہ تمہاری ماں تمہاری یاد میں پاگل ہوئے جا رہی ہے، یہ کہہ کر بلاتے تھے۔ مدینہ سے مکہ لے کر آتے تھے تو مکے میں زنجیروں سے باندھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ ناظرین غلاموں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا، غریب طبقے کے لوگ تھے انہیں مارا پیٹا جاتا تھا، سب کچھ جس سے جو ہو سکا وہ چھوڑ کر جاتا، اور جس کو جو میسر ہو سکا وہ دے کر چلے جاتا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے کے اندر تقریباً تمام صحابہ جو اسلام قبول کیے تھے مکے میں، وہ تمام کے تمام مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کر چلے گئے۔ وہ تمام کے تمام مکے سے نکل کر مدینہ ہجرت کر کر چلے گئے، اور اب مدینے میں ان کا کوئی ذاتی گھر نہیں تھا، مدینے میں کوئی ان کی اون پراپرٹی وہاں پر نہیں تھی، مدینے میں جہاں جگہ ملتی وہیں پر اپنا بسر شروع کر دیتے۔ اب مدینہ پہنچ کر ان کا انتظار تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئیں گے تو کچھ سیٹلمنٹ ہوگا، ان کے لیے گھر ہوگا، ان کے لیے کاروبار ہوگا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور کب ان کی زندگی کا سیٹلمنٹ اچھے انداز میں ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ جا چکے، 2 مہینے سے انتظار میں ہیں۔ انصار جو وعدہ کر چکے تھے 2 مہینے سے ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، ان سے جو ہو سکتا کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، کپڑے کے لیے، ہر چیز کے لیے انصار مہاجروں کی مدد کرتے جو ہجرت کر کر آگے تھے۔ اسی آسرے میں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اس کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ ابو بکر صدیق کے گھر والے، یہ کچھ لوگ، حضرت علی، دیگر لوگ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کو زبردستی مشرکین مکہ نے روک رکھا تھا۔ اسی آسرے میں اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات ہے جب آپ کو ہجرت کر کے نکلنا ہے، لہذا اس دن کی بات تھی کہ دوپہر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر دستک دی تو ابو بکر صدیق پریشان ہوئے کہ دوپہر کی دھوپ کے وقت عرب کے لوگ عام طور پہ اپنے گھر کے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر کے مہمان ہیں، گھر میرا داخلہ لیا گیا، دروازہ بند کر لیا گیا۔ ابو بکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس ہجرت کے حکم کے انتظار میں تھا وہ حکم آ چکا ہے، ابو بکر آج کی رات تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، اور کہہ دیا گیا کہ سامان اچھی طریقے سے پیک کر لو، کھانے پینے کی اشیاء اچھی طریقے سے پیک کر لو، اور یہ پلان کیا گیا کہ ہم گھر کے دروازے سے نہیں گھر کی کھڑکی سے کود کر نکلیں گے، اور یہ پلان کیا گیا
کہ مشرکین مکہ ہماری طاق میں لگے ہیں، ہماری جان کے دشمن بنے۔ مشرکین مکہ نے دیکھ لیا کہ 13 سال تک جو محنت اسلام کی مکے کے اندر ہوئی، وہ 13 سال کی ساری محنت مدینہ جا چکی ہے، پوری بنیادیں ان کی دین کی، ان کی عقائد کی ہلا کر مسلمان جو سو مدینہ جا چکے ہیں۔ اب مسلمان امن و امان کی سانس کیسے لے سکتے ہیں؟ مشرکین مکہ نے پلان کیا کہ وہ تعداد جو مسلمانوں کی مدینے میں ہے ان کو مدینے میں رہنے دو۔ اب کچھ ہی تعداد مسلمانوں کی گنتی کے کچھ لوگ تھے جو مکے میں تھے، انہوں نے پلان کیا کیوں نہ ایسا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں قتل کر دیں تاکہ مسلمان وہاں مدینے میں رہ جائیں اور ان کو یہاں قتل کر دیا جائے اور اسلام مکہ اور مدینہ کے وادی کے درمیانی ختم ہو جائے۔ اس پلاننگ کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے اگر دوپہر کا وقت ہے، کہہ دیا کہ آج کی رات نکلنی ہے، توشہ پیک کر لینا، سامان پیک کر لینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے یہ کہا ہم ڈائریکٹ نکل کر گھر کی کھڑکی سے مدینے کا راستہ نہیں پکڑیں گے، بلکہ ہم مدینے کے راستے پر جو غار ثور آتا ہے راستے میں، جو مکے سے کچھ ہی دور کے فاصلے پر ہے، غار ثور میں ہم 3 راتیں رہیں گے۔ اس لیے جب مشرکین مکہ کو پتا چلے گا کہ ہم نے ہجرت کر لی ہے تو ضرور ہمیں ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے، ضرور ہمیں قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ جب ان کی ساری ہمتیں ٹوٹ جائیں گی تب ہم غار ثور سے نکل کر مدینے کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ ناظرین سوچ کے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پلاننگ ہے، سوچ کے دیکھیے کس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، کس طرح دین اسلام مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے ہیں، ابو بکر صدیق اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے ہیں، صحابہ نے اپنی ساری خوشیاں چھوڑ دی۔ یہ سب کچھ حالات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات ہجرت کرنے والے ہیں۔ وہ کیسے ہجرت کا آغاز ہوا، کیا مشرکین مکہ کی پلاننگ تھی، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجیز اپنائی، کیسے مدینے کے لوگوں کے معاملات کا سیٹلمنٹ ہوا، یہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے ایپیسوڈ میں بات رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔